اور اس سے پہلے ہم بھارتی طیاروں کی بات کر رہے تھے جس کا بڑا چرچا تھا ان کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے. بھارتی میڈیا بھارت خود بڑا کانفیڈنس ہم نے نظر آئے رکھتا تھا اور بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرتا تھا. اور نو ڈاؤٹ یہ طیارے ہیں بھی بڑے ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے, لیکن بھارتی فوج کی کیپیبلٹیز پر بہت سارے سوال اٹھ گئے ہیں. بڑا مان تھا جو کہ غرور تھا ان کا جو کہ خاک میں مل گیا ہے. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب بتائیے گا ذرا سا, بھارت کو انہی طیاروں پر بڑا ناز تھا, یہ ڈیل ہوئی ہے $1 ملین کی, یہ ڈیلز ہوئی, اس کے بعد اس کے چرچے ہوئے, بھارتی میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا, اب تو اس کے شیئرز بھی گر گئے ہیں. تو یہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب کوئی بھی ملک بھارت سے اس طرح کی ڈیل کرتے ہوئے پہلے سوچے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی کہ اب تو ڈاکومنٹری بھی آ گیا ہے, اور میرے سوچ کے ابھی جو میں انفارمیشن دیکھ رہا تھا ہندوستان نے 3 تو مان بھی لیے ہیں کہ ان کے ابھی پہلے 1 مانے تھے, پھر 2, پھر 3 پہ آئے ہیں, انشاءاللہ 5 مان جائیں گے. اور میں انشاءاللہ تعالی جلد ابھی بھی قائم ہوں کہ جلد آپ کو چھٹے جہاز کی بھی خبر مل جائے گی, کیونکہ جس اگریشن طریقے سے پاکستان کی مسلح افواج نے اور پاکستان کی ایئر فورس نے پرٹیکولرلی جواب دیا ہے, یہ میں توقع نہیں کر رہا تھا. اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہم کو تھوڑا سا پلس کر کے جواب دیں گے, لیکن ان رافیل کو شوٹ ڈاؤن کرنا اور ہنٹ کرنا, اور وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 جہازوں کو, جو بہت ایک پرائڈ تھا ان کے لیے. بہت زیادہ وہ سمجھتے رہے تھے کہ ہم یہ جہاز آ گیا تو کیا کچھ ہو جائے گا. آپ کے سامنے انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا اگر رافیل ہوتے تو یہ تو اب ان کی دعا قبول ہو گئی تھی, اور یہ دعا قبول ہونے کی ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی, اور اس کے بعد یہ حال ہوا. اور اب آپ سوچیں کہ ایسے ملک کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ایک جہاز کی وش کی, وہ مل گیا, اور 1 یا 2 نہیں, انہوں نے 3 جہاز اس ٹائپ کے تباہ کروائے. پھر ایسی 30 جہاز جو ان کا گرایا گیا ہے وہ بھی نیکسٹ موسٹ ماڈرن جہاز ان کا تھا, یعنی ایسی 30 کے بعد رافیل انڈکٹ کیے گئے تھے. یعنی یہ جو 4 ہم نے ٹاپ کے گرائے ہیں, MiG-29 اس سے پیچھے کا, لیکن یہ 4 تو فرسٹ کلاس کے ان کے جہاز تھے. ان کو ٹارگٹ کیا اتنے ریکارڈ مدت میں کہ دیکھیں جب عام پاکستانی سویا ہے اور جب سو کے اٹھا ہے تو پاک فضائیہ نہ صرف اپنا حساب پورا کر چکی ہے لیکن حساب ان کی طرف چھوڑ چکی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمیں مجھے پرائڈ بھی ہے, اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم ابھی بھی, میں کہہ رہا ہوں, اور میں کئی دنوں سے آپ کے چینل پہ اور باقی چینل پہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وار مانگرنگ یا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں چاہتے, کیونکہ ہم لڑیں گے صرف اپنے سروائیول کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے, اور ایک کاز کے پیچھے کہ آپ ہماری سوورینٹی کو جب چیلنج کریں گے کسی طرف سے بھی ہو, ہم اس کے ہماری وہ 0 ٹالرنس اس کے اوپر ہے, اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور ہم نے ریٹیلیٹ کیا, اور یہی میں کہہ رہا تھا. اب آپ دیکھیے اسی چیز کی وارننگ میں کہہ رہا تھا کہ جب میں, کیونکہ پاک فضائیہ کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میں اپنی شوق میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, میں ان کا وزٹ کرتا رہتا ہوں بیسس کو مجھے اسپیشل پرمیشن دی. جب میں جاتا ہوں تو میں ان کا موٹیویشن, مورائل, اکوپمنٹ, ٹیکنالوجی دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کیا ریزلٹ لائے گی جب وہ امپلائی ہوئے گی. اگر پاک فضائیہ کے پائلٹس کو ہم نے ہاتھ کھلا چھوڑ دیا تو وہ کیا کریں گے. انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اس قوم کی جو توقعات تھی پاک فضائیہ سے, اس کی توقعات سے بھی بڑھ کر اس نے پرفارم کیا الحمدللہ. خالد چشتی صاحب, آپ نے خود بتایا, ظاہر ہے آپ کا پورا اپنا ایک تجربہ بھی ہے فضائیہ کے ساتھ. آپ نے کہا کہ جو SU-30 ہے یہ نیکسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ ہے, اس کے بعد رافیل ہے. تو اب یہ اپنے عوام کو کیا بتائیں گے کہ انہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے, اتنی غربت ہے وہاں پر, ان لوگوں کا اتنا خیال نہیں رکھا, لیکن اپنی جنگی جنون میں جنگی ساز و سامان خریدتے گئے, $1 ملین کی $1 بلین کی ڈیلز کرتے گئے. کیا بتائیں گے کہ کیوں ناکامی ہوئی اتنے ویپنز رکھ کے, اتنے طیارے رکھ کر؟ دیکھیے اسی چیز کو میں فورس ہی کر رہا تھا. میں نظر آ رہا تھا کہ اگر ہندوستان نے کوئی وینچر کیا, پاکستان ایئر فورس پرٹیکولرلی میں بات کر رہا ہوں, یہ 3 مسلح افواج ریڈی تھیں اور ریٹیلیٹ بھی کیا, لیکن جس طرح پاک فضائیہ نے سر بلند کیا, میں یہ نظر آ رہا تھا مجھے, اور مجھے یہ یقین تھا کہ اگر پاک فضائیہ نے اتنا ہٹ بیک اور اسٹرائک اور پنش کیا تو اسی مودی پر اور زیادہ پریشر آ جائے گا. اب آپ یہ سوچیے, اگر انڈین پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا, ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں, افسوسناک ہوا پہلگام میں, لیکن جو پریشر اس وقت پرائم منسٹر کے اوپر تھا, آج وہ کہیں زیادہ پریشر ملٹیپلائی ہو چکا ہے کہ اپنے 6 جہاز تباہ کروا لیے, 2 ڈرون تباہ کروا لیے, اپنے ہزیمت اٹھائی, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کروا لیا. تو اب ان کو, یہ میں سوال نہیں کروں گا, یہ ان کی قوم 1.4 بلین لوگ سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو 75 بلین ہر سال اپنا ڈیفنس بجٹ آپ کو دیتے ہیں, پھر ہم 3rd لارجسٹ گلوبلی ڈیفنس پر خرچہ کرنے والی قوم ہے امریکہ اور چائنا کے بعد. 40 to 50% ایئر فورس کو بجٹ ملتا ہے, اس میں سے $75 بلین میں سے. اگر اتنا خرچ ہمارے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے,
لیکن اگر اسی دن کے لیے انہوں نے 1000 جہاز تقریباً ان کے پاس فائٹر جہاز ہیں اندر بند کیے ہوئے ہیں، وہ نہیں باہر نکالے گئے، اور نکالے گئے ہیں تو آپ نے 5 یا 6 کا نقصان کروا لیا انہوں نے. تو یہ قوم خود ان سے مانگے گی حساب کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کس پریمائز پہ کیا، کہ جبکہ ہندوستان خود اپنے ہی جس کو کہتے ہیں نا گڑھے میں گر گیا، جس کو ہمارے لیے کھودا گیا. لیکن میں آئی ول بی سرپرائز کہ ابھی بھی اگر وہاں لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھینندن والا واقعہ، اور وہ بھی بڑی عظیمت تھی، لیکن انہوں نے جس طرح ابھینندن کو گلوریفائی کیا، ہیرو بنا کر پیش کیا، وہ سمجھ سے باہر ایک اللاجیکل سٹیپ تھا جو بھارت کی طرف سے ہوا. تو اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا بتائے گا، خاص طور پہ مودی سرکار کی جانب سے کیا بتایا جائے گا. ان کا میڈیا جو کہ ایک بھارتی گودی میڈیا ہے، وہ کیا لوگوں کو نیریٹو بتائے گا کہ کیوں ہمیں اتنی شکست کا سامنا، اتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. میں آپ کی ججمنٹ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں خیال کہ اس کے باوجود بھی یہ وہ ہمیں کوئی پلیزنٹ سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہو کہ چلے اب ختم کر دیتے ہیں، ہم نے 2.25 ارب لوگوں کی زندگیاں، لائف، فیوچر، بچے، اکانومی ہاسٹیج بنائی ہوئی ہے، تو ابھی بھی گو اپ کر دیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ اتنا بڑا مائٹی ملک ہو، آپ نوٹ کریں کہ اس پورے خطے کے اندر میں ریپیٹڈلی کہتا ہوں سب سے زیادہ ڈس انٹیگریٹڈ ہمارا ریجن ہے یہ والا، جو سارک کسی زمانے میں سارک ہوتا تھا. ہماری آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، نارتھ امریکہ دیکھ لیں، آپ یورپ دیکھ لیں، آپ ایون افریقہ دیکھ لیں، آسیان ملک دیکھ لیں، آپس میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اکانومی کو بہتر کرتے ہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ کو بڑھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے میں. یہاں ایک ملک ایسا ہے جو کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، خود بڑھنا چاہتا ہے، اس کی پرائز دیتا ہے. حد یہ ہے کہ دیکھیں ہم 25% دنیا کی پاپولیشن اس خطے میں رہتی ہے، 25%. ہم آپس میں ٹریڈ 5% کرتے ہیں صرف. جو ٹریڈ ہم ٹوٹل اگر ہمارا ٹریڈ جمع کیا جائے تو ہم 5% آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں، 95% ہم اپنے خطے سے، اپنے ریجن سے باہر کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نہیں چاہتے، خاص طور پہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، ظاہر ہے میجر ملک، تو ہم نہیں چاہتے، ہندوستان نہیں چاہتا کہ میرے ارد گرد کے ملک بھی میری ایک اکانومی بہتر کریں، اپنا فیوچر بچوں کا بہتر کریں. وار مانگرنگ اور وہ تو نظر آ رہی ہے. وہ ہیجمنی صرف چاہتے ہیں کہ باقی کی کمپرومائز ہو، صرف ہماری ترقی ہو. وہ ظاہر ہے باقی ملک کچھ نہ کچھ گیو اپ کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا نہیں کرے گا، خاص طور پہ جب ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے گا. اور ایک بار پھر سے غلط ٹارگٹ، معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا، اس پہ سوال تو بنتے ہیں. انٹرنیشنلی میڈیا بھی سوال اٹھائے گا، ان کے اپنے میڈیا کو، اپنے اندر لوگوں کو بھی سوال اٹھانے چاہیے. لیکن ہمیں پتہ ہے بھارتی طور طریقہ، اس کا کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ پہلگام واقعے کے بھی ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہے. اب یہ جو سویلینز کو پاکستان میں نشانہ بنایا، پھر دعویٰ کیا جی آپریشن سندور کامیاب اور ہم نے ٹارگٹ جو ہے اچیو کر لیے ہیں، اس کے ثبوت تو دینے پڑیں گے بھارت کو، اور پاکستان ثبوت دینے کو تیار ہے. پاکستان دکھا رہا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نشانہ بنایا. وہ بچے ہیں، وہ معصوم شہری ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے. کیسے پرووائڈ کرے گا ثبوت؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ دیکھیے، میں یہ سمجھ رہا تھا، ہیونگ سروڈ ایز اے فائٹر پائلٹ ان دی ایئر فورس، میں سمجھ رہا تھا کہ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی گریس ہوتی ہے، اور اس ملک کی خاص طور پر جو اتنا بڑا ملک ہو، اس ایک ریجن کا، تو میں سمجھتا تھا کہ لڑائی میں بھی کچھ اصول اور لاز اپلائی ہونے چاہیے. اور ایک بڑے ملک کو ایک گریس کا مطلب ہے کہ ہماری فوج سے ڈائریکٹ آ کے مقابلہ کرے نا، زمین پر، سمندر میں، ہوا میں. جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ شارٹ کٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو چپ کرانا ہے، کہیں بھی ویپن فائر کرو، اسلحہ پھینکو، اور یہ کلیم کر لو کہ ہم نے بدلہ لے لیا. اب وہی بات کر رہے ہیں کہ دنیا تو سب کچھ دیکھ رہی ہے. دنیا نے پہلے بھی آپ کا ساتھ اس طرح نہیں دیا جتنی ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ جو ہی ہندوستان کچھ کہتا تھا آپ کے سامنے موسٹ آف دی بڑی پاورز آ کے پاکستان کو کنڈیم کر دیتی تھی، ساتھ دیتی تھی. اب دنیا بدل گئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، چینلز ہیں، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے. اب دنیا اس طرح بلیو نہیں کرتی کامن ماسز کہ آپ اگر غلط بیانیاں گھڑیں گے، اور ڈیجیٹائزیشن اتنی ہو چکی ہے، ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں آپ کے سامنے ہی، اس کے فوراً بعد آپ کے چینل پہ دکھاتے ہیں جی کو فلاں کپل کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا نام جھوٹا لے لیا گیا، کوئی فرانس میں کپل کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو زندہ ہیں. تو ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی. یہ پرانا زمانہ چلا گیا جب ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا، جو آپ دکھانا چاہتے تھے لوگ دیکھ لیتے تھے، جو آپ بلیو کرانا چاہتے تھے کرا لیتے تھے.